چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی نے کہا کہ جاریہ سال کے اواخر تک 35,000 سے زیادہ ملازمتوں پر تقررات کیے جائیں گے۔ انہوں نے چہارشنبے کو صبح تلنگانہ پولیس اکیڈمی میں ٹریننگ مکمل کرنے والے سب انسپکٹرز، ریزرو پولیس اور ASIs کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کا جائزہ لیا۔ انہوں نے پولیس کے پریڈ کی سلامی بھی لی۔ صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے مجلسی اراکین اسمبلی کے ہمراہ وقت ترمیمی بل 2024 کے خلاف نمائندگی کو یقینی بنانے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری وقف املاک ہماری مسجدوں، قبرستانوں، خانقاہوں اور زمینوں کو خطرہ ہے۔ یہ بل غیر آئینی ہے اور اس کا مقصد ہمارے ورثے پر قبضہ کرنا ہے۔ انہوں نے تمام مسلم بھائیوں، بہنوں اور نوجوان دوستوں سے درخواست کی ہے کہ وہ اپنی آواز بلند کریں اور QR کوڈ کا استعمال کرتے ہوئے اپنا احتجاج درج کریں۔ غیر دستوری وقف ترمیمی بل کو پارلیمنٹ میں پیش کیا ہے، اس کے خلاف اعتراضات دینے کا وقت 15 دن کا دیا گیا ہے اور 15 دن کی مہلت 13 سپٹمبر کو ختم ہو رہی ہے۔ تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے جو QR کوڈ کے ذریعے ہم کو یہ سہولت فراہم کی ہے کہ ہم اس پرپوز بل کے خلاف اپنے احتجاج کو اور اپنی مخالفت کو درج کروائیں، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ پہلے اپنا فون کو لے کر اس QR کوڈ کو دیکھیے اور اس QR کوڈ کو سکین کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ آئے گا، ایک بلو بٹن آئے گا اوپن جی میل کو آپ پریس کریے اور اس کے ساتھ یہ سب تمام چیزیں آ جائیں گی۔ اس پہ آپ کا ای میل اکاؤنٹ آلریڈی ہے یا ڈال دیجئے، پھر اس کو آپ سینڈ کر دیجئے جیسا میں نے ابھی سینڈ کیا ہے۔ آپ اپنا اس QR کوڈ کے ذریعے اپنا احتجاج اور اپنا ریجیکشن اس بل کے لیے درج کروائیے۔ CM تلنگانہ ریونت ریڈی نے محکمہ ٹرانسپورٹ کو ہدایت دی کہ ریاست میں ٹرانسپورٹ کی بڑھتی ہوئی ضروریات کے پیش نظر نئی بسوں کی خریدی کے لیے منصوبہ تیار کیا جائے۔ جائزہ اجلاس میں وزیر ٹرانسپورٹ نے بتایا کہ تاحال 83 کروڑ 42 لاکھ خواتین نے مہا لکشمی اسکیم کے تحت ریاست بھر میں RTC بسوں میں مفت سفر کیا ہے۔ تلنگانہ حکومت نے ریاست میں BC طبقے کی مردم شماری کرانے کی تیاری کر لی ہے۔ کانگریس قائد G نرنجن کی سربراہی میں نئے نامزد کردہ 4 رکنی BC کمیشن نے چارج سنبھالنے کے اگلے ہی دن مشق شروع کر دی ہے اور ریاست کے ایک تیز طوفانی دورے کے بعد اسے جلد از جلد مکمل کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے واضح کیا ہے کہ FTL اور بفر زون کے تحت آنے والی تعمیرات کو ریگولرائز کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ غیر قانونی قبضوں کے خلاف کارروائی کے مقصد سے ہی ہائیڈرا کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ انہوں نے پولیس اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کا جائزہ لینے کے بعد اپنے خطاب میں کہا کہ سیلاب کی وجہ تالابوں اور نہروں پر غیر مجاز قبضے ہیں۔ آندھرا پردیش کے ڈپٹی CM پون کلیان نے چہارشنبے کو تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے جوبلی ہلز حیدرآباد میں ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی اور سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے چیف منسٹر ریلیف فنڈ میں 1 کروڑ روپے کا عطیہ بھی پیش کیا۔ امیر امارت ملت اسلامیہ مولانا محمد حسام الدین ثانی عاقل المعروف جعفر پاشا نے اپنے ایک صحافتی بیان میں موجودہ تلنگانہ حکومت پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس حکومت میں اقلیتیں غیر محفوظ ہو چکی ہیں۔ جینور فسادات پر چیف منسٹر کی خاموشی حیرت انگیز ہے۔ اقلیتی نمائندے حکومت کی چاپلوسی میں مصروف ہیں۔ جینور قاتلوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا انہوں نے مطالبہ کیا۔ حکومتیں تو بن جاتی ہے اور حکومتیں بننے سے پہلے آ کر بہت سے دعوے بھی کر دیے جاتے ہیں، لیکن جب حقیقی نوعیت سامنے آتی ہے تو یہی اقلیتوں سے اپنا منہ پھیر لیتے ہیں۔ اقلیتوں کی نمائندگی کرنے والے بھی آج ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ حکومت کے دباؤ میں اس قدر آ گئے ہیں کہ ان کی زبانوں سے کچھ نکل رہا نہیں، اور نکلا تو بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کو ایک خوف ہے، ان کو ایک ڈر محسوس ہوتا ہے کہ کچھ کہنے میں کہ حکومت ہمارے لیے کیا کرے گی۔ ارے اللہ سے ڈرو، ایسی حکومتیں 100 آئیں گی 100 جائیں گی، لیکن تم اللہ سے نہیں ڈریں گے اور ہمارے اس وقت حالات پر آپ کی آواز اگر اس کمیٹی میں رہ کر آپ نہیں اٹھائیں گے تو اللہ کے پاس مجرم آپ بھی ضرور ہو جائیں گے۔ ایسے ہی آج دیکھیے کہاں کہاں فساد ہوا، مسجدیں ٹوٹی، مگر ہمارے CM صاحب سے دو جملے ہم سننے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ 2 جملے مسلمانوں کے نام کے ساتھ کہنے تیار نہیں ہیں۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے ہائیڈرا کو عنقریب پولیس اختیارات فراہم کیے جائیں گے۔ اس سلسلے کے تحت پولیس عملے کا الاٹمنٹ شروع ہو چکا ہے۔ 18 انسپکٹران اور 5 سب انسپکٹران کی خدمات ڈپٹیشن پر ہائیڈرا کے حوالے کی گئی ہے۔
مرکزی محکمہ صحت نے تلنگانہ میں 4 میڈیکل سرکاری کالجز کو منظوری دی گئی ہے، جن میں یادری، میدک، مہیشورم اور قطب اللہ پور میڈیکل کالجز شامل ہیں۔ ان کالجز میں 400 MBBS کی نشستیں دستیاب رہیں گی۔ اس طرح ریاست تلنگانہ میں MBBS کی جملہ 4090 نشستیں ہو گئی ہے۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں ہر سال کی طرح اس سال بھی تنظیم فوکس اور تھیلیسیمیا اسکل سیل سوسائٹی کی جانب سے میلاد بلڈ ڈونیشن کیمپ کا اہتمام 16 ستمبر صبح 7 بجے تا شام 5 بجے کیا جا رہا ہے۔ نوجوانوں سے اپیل کی گئی ہے کہ اپنے خون کا عطیہ دے کر اس کیمپ کو کامیاب بنائیں۔ اس کیمپ سے جمع کردہ خون تھیلیسیمیا سے متاثرہ بچوں کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ کمشنر پولیس حیدرآباد CV آنند نے اولڈ کمشنر آفس پرانی حویلی کا دورہ کرتے ہوئے ساؤتھ زون کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ گنیش تہوار اور میلاد النبی جلوس کے سلسلے میں کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا اور ضروری ہدایات بھی دی۔ اس اجلاس میں DCP ساؤتھ زون سنیہا مہرا IPS کے علاوہ دیگر عہدیدار بھی موجود تھے۔ بیگم پیٹ پولیس نے 2 ویلر کے سرقے میں ملوث ایک ملزم اور سرقہ شدہ گاڑیاں خریدنے والے 2 افراد کو گرفتار کیا۔ DCP نارتھ زون S رشمی پیرومل IPS نے بتایا کہ ملزمین کے قبضے سے 59 2 ویلرز مالیتی 42 لاکھ روپے برآمد کی گئی ہے۔ ایک نوٹوریس بائک تھیفٹ افینڈر کو پکڑا ہے، اس کا نام چیتنیہ سائی کمار ہے۔ پہلے بھی اس کے اوپر 4-5 کیسز رجسٹر ہو چکے ہیں۔ حال ہی میں ہی جنوری میں اوپل پولیس نے ان کے پاس سے 23 بائکس سیز کیے تھے یہ چوری کے۔ تو یہ پرسن کا بیسکلی MO یہ ہے کہ یہ جو پارکنگ لاٹس جو ہوتے ہیں بڑے والے، جیسے میٹرو اسٹیشن، ریلوے اسٹیشن، بس اسٹینڈ، یہاں پہ جو پارکڈ بائکس ہیں ان کو ٹارگیٹ کرتے ہیں، ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ دوسرے والے پارکنگ لاٹ میں رکھ دیتے ہیں اور پھر اس کا اپنے ریسیورس کو جس کو بیچنا ہے اس کو وہ فوٹوگرافس کے تھرو بھیج کے کہ یہ بائک ہے میرے پاس، اس کو کوئی خریدنا چاہتا ہے کر کے کم اماؤنٹ میں اس کو پھر بیچ دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے وہ کئی ہفتوں تک بھی بائکس کلیکٹ کرتے رہتے ہیں اور پھر جیسے ان کو لوگ مل جاتے ہیں اس کو بیچنا شروع کر دیتے ہیں۔ تلنگانہ محبوب نگر ضلع میں چوری کے دوران برقی شاک لگنے سے 2 صارفین کی موت ہو گئی۔ سولار پلانٹ سے برقی کے کیبلز کی چوری کی کوشش کے دوران بجلی کا جھٹکا لگنے سے 2 چوروں کی موت ہو گئی۔ یہ واقعہ جڑچلہ مڈجل منڈل کے بوئن پلی گاؤں میں پیش آیا۔ صدر کانگریس ملکارجن کھڑگے نے کہا کہ انڈیا بلاک یا کانگریس کو حالیہ لوک سبھا انتخابات میں اگر مزید 20 نشستیں حاصل ہوتی تو آج حکومت میں بیٹھے قائدین جیل میں ہوتے۔ ان کے اس بیان پر BJP قائدین نے سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ پہلے تو بولتے تھے 400 بار، اس بار 400 بار، کہاں گئے بھائی تیرے 400 بار؟ 240 پہ آیا۔ اگر ہم صرف 20 سیٹ لیتے تو یہ سب لوگ جیل میں رہتے تھے، یہ سب لوگ جیل میں رہتے تھے اور رہنے کے قابل ہے۔ دہلی کی ایک عدالت نے 4 جمعے کو مبینہ شراب پالیسی گھوٹالے کے سلسلے میں دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کی عدالتی تحویل میں 25 ستمبر تک توسیع کر دی۔ CM کیجریوال کو پہلے دی گئی عدالتی حراست کی میعاد ختم ہونے پر تہاڑ جیل سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے راس ایونیو کورٹ میں پیش کیا گیا تھا۔ پیرس اولمپک 2024 میں دل دہلا دینے والی نااہلی کے تقریباً 1 ماہ بعد ہندوستانی ریسلنگ سٹار ونیش پھوگاٹ نے انڈین اولمپک ایسوسی ایشن کی صدر PT اوشا پر تنقید کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ جب انہوں نے پیرس میں لی گئی تصویر شیئر کی تھی تو اس میں سیاست شامل تھی۔ ہماچل پردیش کے دارالحکومت شملہ میں چہارشنبے کو اس وقت حالات انتہائی کشیدہ ہو گئے جب سنجولی مسجد کی تعمیر کے خلاف احتجاج کرنے والے مظاہرین نے پولیس کی جانب سے لگائے گئے بیریکیڈز توڑ کر مسجد کی جانب بڑھنے لگے اور خطراؤ شروع کر دیا۔ پولیس نے ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج کیا۔ اس دوران ایک سیکورٹی اہلکار زخمی ہو گیا۔ DC شملہ کی جانب سے جاری کردہ حکم نامے کے مطابق BNS کی دفعہ 163 چہارشنبہ 11 ستمبر کو سنجولی میں نافذ کیا گیا تھا اور امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے احتیاطی اقدام کے طور پر صبح 7 بجے سے رات 11:59 تک امتناعی احکامات جاری کر دیے گئے تھے، تاہم اس کے باوجود مظاہرین نے دفعہ کی خلاف ورزی کی۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے آئندہ جموں کشمیر اسمبلی انتخابات میں عوام کی زیادہ سے زیادہ شراکت داری کو یقینی بنانے کی غرض سے ہدایات جاری کی۔ ECI نے افسران پر زور دیا ہے کہ وہ سیاسی رہنماؤں اور کارکنوں کو بلا وجہ نظر بند کرنے سے گریز کریں اور آخری لمحات میں ریالیاں و پولنگ بوتھز کو منتقل کرنے یا منسوخ کرنے سے گریز کریں۔
मालदीव के 2 वज़रा ने मंगल को इस्तीफा दे दिया। हुकूमत ने कहा है कि हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुबैना तौर पर तौहीन आमेज रिमार्क्स इस्तेमाल करने के इल्जाम में उन्हें मुअत्तल किए जाने के कई माह बाद इन वज़रा ने इस्तीफा पेश किया है। अमरीकी सदारती उम्मीदवारों कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इब्तदाई मुबाहसे में अमरीका के लिए अपने बिल्कुल मुख्तलिफ नजरियात को उजागर किया। हैरिस ने ट्रंप पर मुआशी बद इंतजामी का इल्जाम लगाया और अक़सात हमल के हुकूक मामले से निमटने के अंदाज पर तनकीद की, जबकि ट्रंप ने इन पर जवाबी हमला किया। दोनों लीडरों के दरमियान मुबाहसा एक छोटे से स्टूडियो में सामाइन के बगैर मुनक़िद किया गया था, जिसे टीवी पर नश्र किया गया। पाकिस्तान में 4/11 सितंबर को रेक्टर स्केल पर 5.8 की शिद्दत का ज़लज़ला रिकॉर्ड किया गया। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ पाकिस्तान में 33 किलोमीटर की गहराई में 12:58 पर था। इसी तर्ज पर हिंदुस्तान में दिल्ली, NCR खित्ता, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर मुतासिर हुए। अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर असद साबरी, कंसल्टेंट कॉर्निया, कैटरैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन। मैं अपने हैदराबाद के तारीखी चारमीनार के करीब में एतबार चौक इलाके में अपना हॉस्पिटल में यहाँ पर प्रैक्टिस है मेरी। यहाँ पर बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ दी जा रही है और इसमें साथ ही साथ बहुत ही कम प्राइस में हम यहाँ पर जितना हो सके वहाँ पर लोगों की खिदमत में लगे हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से अभी हॉस्पिटल खुल के तकरीबन 6 महीने हो गया और हम लोग काफ़ी नंबर में सर्जरीज करे हैं। OPD फीस भी हमारी काफ़ी कम है, तो आप लोग आइए और अपना आई चेकअप करवाइए। बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो मच।